اس میں ہم بلڈنگ بلاکس یا لینڈسکیپ آف گلوبل لیگل سسٹم وہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور رومن لیگل سسٹم میں کرائم اور پنشمنٹ کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ ہم نے 2 ٹاپکس کیے تھے. اب ہم کوشچن کرنے لگے کہ اسلامک لیگل سسٹم کے سورسز کیا ہیں. یا تو یہ کوشچن آپ کو پورا فل فلیج آ جائے گا کہ سورسز آف اسلامک لیگل سسٹم بتائیں، یا پھر اس طرح سے کوشچن آ سکتا ہے کہ پرائمری سورسز آف اسلامک لیگل سسٹم کیا ہیں یا سیکنڈری سورسز آف اسلامک لیگل سسٹم کیا ہیں. بیسکلی اس کو ہم فقہ بولتے ہیں، مطلب کہ یہ اسلامک ٹیچنگس ہے جو ہمارے پاس قرآن سنہ کی روشنی میں پہنچی ہیں. تو قرآن اور سنہ کے علاوہ اگر قرآن اور سنہ میں کوئی ایسے احکامات کے بارے میں ایکسپریسلی کچھ پرووائڈیڈ نہیں ہے تو پھر سیکنڈری سورسز کا سہارا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ اوور آل کوشچن آپ کو آئے گا تو پھر آپ اتنا مٹیریل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم پرائمری سورسز آف اسلامک لا کی بات کرتے ہیں. اچھا جی، قرآن انٹروڈکشن. Surely this Quran guides to that which is most upright and gives good news to the believers who do good, that they shall have a great reward, and that as for those who do not believe in the hereafter, we have prepared for them a painful chastisement. اچھا، اب ہولی قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سیدھے رستے کی طرف ہیں ان کو خوشخبری سنا دی گئی، ان کے لیے انعام ہے، اور جو یقین نہیں رکھتے آخرت کے دن پہ تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے. اچھا، ڈکشنری آف اسلام لٹرلی مینس دا ریسائٹیشن، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اچھا، اب کیا وزڈم تھی کہ قرآن کو گریجولی ریویل کیا گیا، آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوا ہے. The Holy Quran was revealed gradually in a period of 22 years, 5 months and 14 days in the form of wahi. The first wahi, which consisted of 5 verses of Surah Al-Alaq, read in the name of the Lord. اچھا، سورہ الگ جس کی 5 آیات ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، یہاں سے ہولی قرآن کا نزول سٹارٹ ہوا. اچھا، اب کیا وزڈمس بتائی جاتی ہیں کہ گریجویل ریولیوشن ہوئی ہے ہولی قرآن کی، تو وہ ان پوائنٹ سے ظاہر ہوتی ہے. سب سے پہلی بات، اٹ ریویلڈ اکارڈنگ ٹو the events occurred from time to time. Its purpose was to strengthen the heart of the holy prophet, peace be upon him. Its purpose was to make the visit of angel Hazrat Jibreel alayhi salam more frequent. Its purpose was to make it easier to understand and memorize. Its purpose was to make the Muslims enthusiasts in receiving the teachings of Quran to practice it. اب گریجویل ریولیوشن اس لیے ہوئی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی ایونٹ پاز ہوتا تھا اس کے مطابق اس کا گریجولی ریویل ہوتا تھا. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط بنانا تھا، کیونکہ جب وہی آتی تھی تو کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، اور ساتھ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً وزٹ کرتے رہے، اس لیے بھی ضروری تھا. اور یہ کہ آسانی ہو جاتی تھی اس کو میمورائز کرنے میں. لوگوں میں پھر مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ قرآن کی ٹیچنگس ہم نے حاصل کرنی، ٹھیک ہے. میں کتنے قسم کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے. کچھ آپ کے ایمان سے ریلیٹڈ ہے پرٹیننگ ٹو فیتھ، جس میں ایک خدا، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبر اور آخرت کے دن پر یقین کے بارے میں بات کی جاتی ہے. پھر ایتھکس جو اخلاقیات کے حوالے سے قرآن ایتھکس کون سی بتائی گئی ہیں. پھر آپ کی پریکٹیکل لائف جس میں میرج، ڈائیورس، انہیریٹنس شامل ہے، اس کو مزید آگے ڈیوائڈ کیا گیا عبادات میں اور معاملات میں، جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے. اچھا، پھر آگے 6 کیٹیگریز ہیں: فیملی میٹرز، سول میٹرز، فینل میٹرز، جوڈیشل میٹرز، کانسٹیٹیوشنل میٹرز اور انٹرنیشنل میٹرز، ٹھیک ہے. پھر آگے پیریڈز بتائے گئے ہیں کہ قرآن پاک کو کمپائل کیسے کیا گیا، کلیکٹ کیسے کیا گیا. اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ جاتا ہے کہ جس میں اس کام کو کرنے کے لیے اسپیشلی 42 اسٹینوس تھے، مطلب جو لکھتے تھے قرآن پاک کو، اور 5 ریناؤنڈ میمورائزر تھے، حفاظ تھے، جنہوں نے اس قرآن پاک کو یاد کیا تھا. پہلے بڑے بڑے پتوں پر اور جو جانوروں کی کھالیں ہیں اس کے اوپر اسے لکھا جاتا تھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ اس کو پھر کمپائل کرنے کا کام ہوا کہ جب جنگ یمامہ میں 70 میمورائزرز شہید ہو گئے تھے. پھر حضرت عمر کی ایڈوائس پہ حضرت ابو بکر نے حکم دیا تھا کہ قرآن پاک کو کلیکٹ کیا جائے اور کمپائل کیا جائے، ٹھیک ہے. پھر اس سلسلے میں کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے ہیڈ حضرت زید بن ثابت تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے اسپیشلی اس پہ کام کیا کہ قرآن پاک کی پروننسیشن کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. حضرت زید بن ثابت نے 12 ممبران کے ساتھ قرآن پاک کی
جو قریش کی لینگویج تھی اس میں کرت کے میں کاپیز تیار کی، ٹھیک ہے، جو اس ٹائم کی پروننسیشن تھی. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. اب قرآن جو ہے پوری تعلیمات کا سرچشمہ ہے، مطلب کہ اس میں آپ کو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس کے حوالے سے رہنمائی ملے گی. ٹھیک ہے. پھر قرآن پاک نے کیا لیجسلیٹو رول ادا کیا ہے. کرمنل لاز میں آپ دیکھ لیں تو حدود لاز اویلیبل ہے ہمارے پاس. زنا، سراقہ، حرابہ، قذف، ارتداد، وائن ڈرنکنگ، ریبیلین، اس کے حوالے سے لا میکنگ شامل ہے. اچھا یہاں تک کلیئر ہے آپ کو، یا کوئی ایسا ورڈ ہے جو نہ سمجھ آیا؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ دونوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ایسا لفظ ہے جو نہ سمجھ آیا؟ اچھا ٹھیک ہے. آگے پھر فیملی لاز میں یہ دیکھیں کہ لا آف میرج، ڈاور، لیجیٹیمیسی، گارڈین شپ، مینٹیننس، ہبہ، گفٹ کو کہتے ہیں، وقف، طلاق، انہیریٹنس، اس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں آپ کو ہولی قرآن میں تعلیمات ملتی ہیں. پھر لا آف ایویڈنس پہ بھی کام ہوا. لا آف ایویڈنس کے حوالے سے بھی آپ کو ہولی قرآن میں اس کے حوالے سے مینشن ملے گا. پھر لا آف کانٹریکٹ کے حوالے سے شامل کیا گیا. اچھا اس میں ایک ورڈ ہے ربا، ربا سود کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایڈمنسٹریٹو لا میں جوڈیشری، ایگزیکٹو، لیجسلیچر کے حوالے سے لا میکنگ کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے. تو یہ سارے کام قرآن پاک کے پھر لیجسلیٹو رول میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرائمری میں سننا آ جاتا ہے، جس میں اس کے سورہ نحل ورس نمبر 44 میں کہا گیا ہے کہ we sent them with clear proofs and written ordinances and we reveal to you the message that you may make clear to the people what was sent down to them and that they might give thought. مطلب کہ انہیں واضح شواہد کے ساتھ بھیجا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں پر واضح کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس پر وہ سوچیں. literal meaning well known path or well trodden path which is followed again and again. Justification of Sunnah as a source. According to Holy Quran, nor out he say of his own desire, it is not less the inspiration sent down to him. مطلب کہ وہ اپنی طرح سے کچھ نہیں کہتے، یہ سارا کچھ وہی ہے جو ان پر نازل کیا گیا ہے. Justification of the basis of ijma. All Muslims during the period of Holy Prophet peace be upon him accepted Sunnah as a source of law. Muslims are bound to act according to the ahkam laid down in Sunnah. Interpretation of term hadith. A Dictionary of Islam by Patrick Hughes. The word hadith is the record of what Muhammad did, what Muhammad enjoined, and what was done in the presence of Muhammad and which he did not forbid. They also include the authoritative sayings and the doings of the companions of the Prophet. اچھا جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں نا، یہ بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، جو کر کے دکھایا، جو ان کی موجودگی میں ہوا، یا جس سے منع نہیں کیا یا جس سے منع کیا، ان سب کی کلیکشن کولیکٹیولی حدیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. جورسٹک ایکسپوزیشن آف ٹرم سننا. آصف اے فیضی outlines of Muhammadan law. The second source of law is the sunnah, the practice of the prophet. Sunnah is primary source of Islamic law. اس میں آپ ڈائیگرام بنا لینا، ایک سائڈ پہ پرائمری سورس، ایک سائڈ پہ سیکنڈری سورسز، پھر اس کے نیچے ایرو بنا کے سننا لکھ دینا. Sunnah in Holy Quran. Surah Najm verse number 2. And he peace upon him does not speak of his own desire. It is all revealed on him. پھر سنہ کا قرآن پاک کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یہ جسٹ آپ مینشن کرتے ہیں. Jurists maintain Sunnah as secondary source of law. Sunnah is the elaboration. Elaboration کا مطلب ہوتا ہے وضاحت. اور کمنٹری لکھ دیں in Quran. Sunnah is secondary and complementary to Holy Quran. Sunnah links up facilitating case with a known principle. Sunnah performs analogy on the basis of rule laid down in the Quran. ٹھیک ہے. انالوجی کا مطلب ہوتا ہے قیاس سرائی کرنا، اس پہ سوچ وچار کرنا. اب سننا کے آگے مزید 3 اقسام ہیں. ایک سننا قولیہ جو کہ وربل سنگ ہے، جو بتائی ہیں، فرمائی ہیں. سننا فعلیہ ایکشن آف دی پروفٹ. سننا تقرریہ ٹیسٹ اپروو. ٹیسٹ اپروو مینس جس پہ خاموشی اختیار کر دی، مطلب کہ اپروول دے دیا ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آگے اس کی ڈیفینیشنز لکھ دی ہیں. اس کے بعد سننا کا کیا رول ہے اسلامک لیجسلیشن میں. Interpretation function, derivative function, supplementary function, family law, law of inheritance, law of war اور جہاد. ہاں جی یہاں تک کلیئر ہے دونوں کو آپ کو؟ تو یہ آپ کا پہلا کوشچن ہو گیا پرائمری سورسز. علیحدہ سے پرائمری سورسز پہ بھی کوشچن آ سکتا ہے. اب سیکنڈری سورسز ہم دیکھتے ہیں اس کے، جس میں سب سے پہلے قیاس آتا ہے. قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے ڈیڈکٹ کرتے ہو، اخذ کرتے ہو اپنا ہیومن مائنڈ اپلائی کر کے.
ठीक है, कि जब एक्सप्रेसली कुरान सुन्ना में वो चीज प्रोवाइडेड ना हो ना, तो फिर केस को लिंक करके उस पर सोचा जाता है कि इसका हल क्या होगा. Introduction. Angie Colson, A History of Islamic Law. In the elaboration of the law, it was necessary in practice to use human reason in the shape of analogical deduction. Interpretation. Finding the solution of some matter by making a deduction from what has been laid down by any of three authorities is the Holy Quran, the Sunnah, the Ijma, provided in Quran. Interpretation. Asif A. Faizi outlines the Muhammadan law. The fourth and last source of law is Qiyas, analogical deduction. Recognition of Qiyas in Holy Quran. Surah Tawbah, verse number 122, and shall devote themselves to acquire a deeper knowledge of the faith. Qiyas. The following arguments may be given in favor of Qiyas. The Quran contains the fundamental rules only, and it is for us to deduce a rule based on Quranic text. मतलब कि बुनियादी जो असूल है वो कुरान पाक में बता दिए गए, अब हमने उसमें से कॉन्टेक्स्ट में से फिर अपनी बात को फोकस करना होता है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा. B. When there had been no revolution on any issue, the Holy Prophet peace be upon him decided by means of his own opinion. मतलब अगर किसी इशू के बारे से कोई चीज रिवील नहीं हुई है तो फिर अपनी ओपिनियन भी वो दिया करते थे. अब हदीथ रेफरेंस है इस सोर्स के हवाले से कि when the Holy Prophet peace be upon him appointed Mas bin Jabal as the governor of Yemen, he asked Mas how he was going to decide the matter brought before him. He replied, I shall look into Quran. Then the Prophet peace be upon him asked, what if you do not find in the Quran a relevant rule? He replied, I shall look into the traditions. Tradition यहाँ पर अहादीस है मतलब इसका. And a final question, what if both the Quran and traditions do not contain any rule to that effect? The governor designates that I shall then use my own judgment, to which the Prophet happily agreed and praised the governor designate for his attitude. ठीक है. अच्छा, अब कयास के क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहले टेक्स्ट है, असल और रूट. दिस इज द टेक्स्ट आइदर ऑफ द कुरान और ट्रेडिशन, मतलब जो कुरान और हदीस में प्रोवाइडेड है वो हम टेक्स्ट कहेंगे उसे. लॉ में क्या तो क्या मतलब है? दिस इज द लॉ लेड डाउन इन द टेक्स्ट. अब उस मौजू में क्या कानून लेड डाउन है. फिर ब्रांच, इट इज पर्टिकुलर केस ऑन हैंड टू विच द लॉ embodied in the text is to be extended. मतलब ऐसा कौन सी चीज है जिस पे वो फिर अप्लाई होगा. Effective cause, it is the fact, circumstances which the lawgiver had in consideration when laying down any law. Necessary conditions for valid logical deduction. There are certain conditions for a valid and analogical deduction which are as follows. The law enunciated का मतलब है explain होना या mention होना. Enunciated in the text to which analogy is attempted to be applied must not have been intended to be restricted to a particular state of facts. If a tradition or text of the Holy Quran has been repealed, an analogical deduction cannot be made. There could be no analogy on the text regarding inheritance rights, shares of inheritance, or about fixation of poor rate zakat. The deduction must not eventually lead to a change in the law of the text itself. The rule of analogy must not be opposed to the text of the Quran or the tradition. Arabic root इसका काफ आइन और सीन है. फीचर्स इसके ये कि कुरान के मुताबिक होना चाहिए, सुन्ना के मुताबिक होना चाहिए और ओरिजिनल को ना चेंज करते. अब जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन में कयास में एग्जांपल दिया है कि डॉवर की मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1/4 है और जो विल है वो 1/3 आप कर सकते हैं और नकाह के दौरान खामोशी एक्सेप्टेंस समझी जाती है. ये कयास की लेजिस्लेटिव फंक्शन की वजह से ये सारे इंस्टांसेस जिक्र हुए हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्स इजमा. इजमा का मतलब ये होता है कि जब किसी एक दौर के जब मुज्तहिदीन इस्लामिक स्कॉलर मिलकर कोई फैसले का हल निकालते हैं ना, जब कोई मसले का हल निकालते हैं, जैसे कि कुरान और सुन्ना में कोई चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, तो जो मेजॉरिटी डिसीजन जो होगा ना वो इजमा कहलाएगा. इजमा जमा से निकला है. After Holy Quran and Sunnah, it is considered as a source of Islamic law and was started after the demise. Demise का मतलब होता है death. After the demise of the Holy Prophet. However, the origin of ijma can be traced out in the Holy Quran and Sunnah. In fact, both the Holy Quran and Sunnah give permission
to find out solution of some matter for which the Holy Quran and Sunnah have never provided any solution. Meaning, literal meaning agreeing upon. Legal meaning the consensus of a jurist of a certain period of the Muslim community over a certain religious matter. Definition: Sheikh Muhammad Khazi, the agreement of jurists from the Ummah upon a matter of human shari. In the light of Quran, if you have differed among anything, then refer it to Allah, the book, and His Messenger, the Sunnah. Surah Al-Nisa, verse number 59. In the light of Sunnah, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "My people will never agree on erroneous thing." Erroneous का जो चीज़ गलत हो. Who may participate in ijma? Ijma कौन कर सकता है? मुज्तहिद कर सकते हैं. मुज्तहिद इस्लामिक स्कॉलर को कहते हैं. अब मुज्तहिद की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ कुरान, नॉलेज ऑफ सुन्ना, नॉलेज ऑफ इजमा, नॉलेज ऑफ कयास, knowledge of maqasid al-sharia, knowledge of Islamic jurisprudence. He must be trustworthy, he must be adult, he should be Muslim, he should be able to interpret Quran and Sunnah, he must have knowledge of Arabic language, he should be able to differentiate between false and authentic hadith, he should be wise and poised person. उसके बाद इज्तिहाद आता है. इज्तिहाद एक्सट्रीम लेवल की जद्दोजहद का नाम है. आप इसे ये कह सकते हैं कि जो मुशावरत का अमल है कोलेक्टिवली, वो इज्तिहाद भी कहलाता है. इज्तिहाद जहद से निकला है, कोशिश को कहते हैं. इमाम बुखारी, to understand and solve the problem through the arguments of Quran and Hadith is called ijtihad. In other words, this is the extreme struggle for understanding the divine commands. Interpretation of term ijtihad. Encyclopedia of Islam exerting mansal, मतलब अपने आप को कोशिश में लगाना. Ijtihad in the light of Holy Quran, Surah Al-Anqakat, verse number 69. And those who strive in our cause, we will certainly guide them to our path, for verily Allah is with those who do right. Definition: Professor N.J. Coulson, History of Islamic Law. Ijtihad is the exercise of human reason to determine a rule of Sharia law. फिर प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए? एक पॉइस लाइफ गुजारता हो, उसे साइंसेज ऑफ लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, 4 स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज होनी चाहिए, अहादीस के साथ साथ कुरान पाक की नॉलेज होनी चाहिए, अरबिक लैंग्वेज पे से कमांड होनी चाहिए. आप बेशक ये लिख दें, ये जो ऊपर हमने मुज्तहिद की क्वालिफिकेशंस पढ़ी हैं वो आप एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं. अब इज्तिहाद को छोड़ने की वजह से क्या नुकसानात हुए हैं? स्टैग्नेशन ऑफ थॉट, सोच जामद होकर रह गई है. ब्लाइंड फेथ हम करते हैं, बैकवर्डनेस है, blame over Islam that it is paralyzed to solve the problem, use of un-Islamic vision to fill in the legislative gap. अब सजेशन दी जा रही कि एक वर्सटाइल इंस्टीट्यूशन कायम होना चाहिए इज्तिहाद के लिए, जिसमें कलेक्टिव एफर्ट शामिल हो, ना कि इंडिविजुअल एफर्ट शामिल हो. फिर 3 फिकस के सेपरेट बेंच होने चाहिए इज्तिहाद करने के लिए, हनफी, अहले हदीस और जाफरिया के अलग अलग बेंचेस. अच्छा, मुज्तहिद को मेरिट पे अपॉइंट करना चाहिए, 3 डिफरेंट लेवल्स पे इसे इस्टेब्लिश करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल और फेडरल. और जो स्कॉलर्स हैं उनकी सैलरीज इक्वलेंट टू दी जजेस होनी चाहिए, और ऑनलाइन सेशन भी होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इज्तिहाद डिसीजंस पब्लिकली आगे क्या कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट किए जाएं, ताकि पब्लिक को भी इसके बारे में पता चले, और कंपोज फॉर्म में इसको कंपाइल किया जाए फैसलों को, और रिव्यू की भी ऑप्शन होनी चाहिए. अच्छा, अब इंस्टीट्यूशन एक ऐसा मौजूद है जो कि ये हल निकाल सकता है और इज्तिहाद का काम कर सकता है. तो प्रेजेंट स्टेज पर हम इसे मजलिस शुरा पार्लियामेंट भी कह सकते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स के पास अगर इस्लामिक रिलीजन की इतनी नॉलेज नहीं है तो वो रिलीजियस स्कॉलर्स की भी हेल्प ले सकते हैं इस सिलसिले में. ठीक है. अच्छा, फिर आगे थोड़ा सा बस डिस्क्राइब कर दीजिएगा, इतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत. इस्तेहसान का मतलब ये होता है कि सबसे जो बेहतरीन हल है ना उसको अडॉप्ट किया जाए. ठीक है. इसमें बस 2-3 हेडिंग्स आप डाल दीजिएगा इस्तेहसान को करने के लिए, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसको ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा इसको लिख दीजिएगा. हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया आपको? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करना है लाजमी.